کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ تین جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے، یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا، یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے، یا مرتد کی سزا قتل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو، جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام مطلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو وہ عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اسامہ، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہے ہیں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے، اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کرے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر دی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کے لیے۔ ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے مدعیوں، دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے، توبۃ نصوحا۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطائے اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا، تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ نے آپ کی اس خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا، تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیجئے، قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دیجئے۔ نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ آیا کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں
میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے جو تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی۔ تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو۔ اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہوگی، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نوالا بنے گی۔ اب اس تین چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا۔ پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یہ یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ دو الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن۔ آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا۔ ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے، معنوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مسنون دعاؤں میں سے ہے، جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامد، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہیں۔ آئبونا تائبونا لربنا حامد۔ اسی طرح آپ بازار جائیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ گویا یہ بہت ہی ایک یوں سمجھیے مبارک، بہت سی اس کے اندر برکات ہوں گی۔ تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامد توبو الی اللہ۔ اب الہ کو نوٹ کیجئے، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں، رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا، اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا۔ ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آیا۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی۔ اسی طرح مالا یمیل و میلن، مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا۔ اسی میں وہ لفظ تھا صاف، فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے ہیں۔ سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا۔ تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوبکما، تو اے نبی کی دونوں بیویوں، تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی ہے، اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی، تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو، اقرار کرو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے، توبہ الہ ہے، کسی کی جناب میں توبہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے، تواب بندہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے۔ اللہ تواب ہے، بہت توبہ کا قبول کرنے والا، بندہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے، رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں۔
ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں تو وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا، تابہ الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں۔ اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیر دی تھی اس نے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو۔ لیکن وہاں تابہ اعلیٰ آئے گا، تم علینا، اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما، وہ الہ کے ساتھ آئے۔ ہم جب توبہ کریں گے تو وہ الہ کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو، اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1.25 لاکھ کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے، پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ دیں۔ یہ 3 شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان میں کوتاہی ہوئی ہے، ان میں غلطی ہوئی ہے، اس میں انسان نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو 3 شرطیں۔ حقیقی پشیمانی نمبر 1، جس کے لیے میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا جو بالکل نوجوانی کے دور میں انہوں نے کہا تھا، اور کسی، اب میں نام بھول رہا ہوں، کوئی بہت بڑے شاعر تھے، استاذ تھے، اساتذہ، استاذ الشعراء، انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحبزادے اس عمر میں، اور یہ شعر اس قدر اونچا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، کہ میں جب شرمندہ ہوا کہ میں اللہ کی جناب میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا، تو اس سے میرے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے رونما ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موتی سمجھ کے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو، ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لقودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا، اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا، خوراک تھی، وہ بھی، اس کی پوٹلیاں بھی تھیں اور پانی کی چھاگل بھی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے، وہ اسی میں آنکھ لگ گئی اس کی۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا، کہاں جائے گا بغیر اونٹ کے؟ اس دوڑا دائیں بائیں، شمال جنوب مغرب مشرق، سب میں کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں۔ تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی، نہ سواری کہ میں کہیں یہاں سے نکل سکوں۔ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے اور وہ سامان بھی موجود۔ تو اس میں فرط مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب، لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے۔ تو اس کے حوالے سے، اور میں آپ کو فلسفے کے طور پر بھی بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی غلطی جو ہے، جیسے ان دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون میں نے بتایا تھا کہ خاندانی زندگی میں 2 انتہائی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یا میاں بیوی کی موافقت نہیں ہو رہی تو آخری حد ہے طلاق، یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کی حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے۔ تو پہلے کے موضوع کے اوپر سورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر سورہ طے۔ تو طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی، بہت بڑی سرزد ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ ناحق، وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے۔ یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اس کو، اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر کے ہے، عام طور پر متعلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے، وہ زناکاری پر آمادہ ہو سکتی۔
تو اس جس شخص نے اسے غلط طلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی. یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور طلاق کا دروازہ بند کر دیا. حالانکہ شریعت موسوی میں طلاق کا راستہ کھلا تھا جیسے شریعت محمدی میں کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ, سیپریشن کا راستہ کھلا ہوا ہے. اگرچہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے, اللہ چاہتا یہی ہے کہ یہ بندھن بندھ جائے تو بندھا رہے ساری عمر, لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چخ چخ ہوتی رہے, چپکلش چلتی رہے, گھر کے اندر چین نہ رہے, راحت نہ رہے, باہمی اعتماد نہ ہو اور پھر بھی وہ بندھن بندھا رکھا جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو قانون وہ تھا لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی. جیسے حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, لیکن ساتھ ہی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ جو شخص اپنی بیوی کی جو بھی اس کی روش ہے اس سے سخت نالا ہے, شکایتیں کرتا پھرتا ہے دوسروں سے, طلاق نہیں دیتا, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہی نہیں کہ جب میں نے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا وہ تم اختیار نہیں کر رہے. تو یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور حوا سے جو خطا ہو گئی تھی وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطا کار ہے, وہ اپنے آبا و اجداد اپنے اماں حوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے, تو گناہ گار ہے. مین از سنفل فرام دی ویری برتھ. اب اس کا کیا علاج ہو پھر؟ وہ تو اس کا علاج ڈھونڈا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا لیا کہ جو ہمارے اس بیٹے پر ایمان لے. یہ سارا عقیدہ بناء فاسد علی الفاسد کیوں ہوا کہ توبہ کے بارے میں تصور ان کا غلط ہو. اللہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم و حوا سے, شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے, لیکن یہ کہ پھر انہوں نے توبہ کی, اللہ نے تاب علیہ, اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. پشیمانی تو ہو گئی تھی, شرمندگی ہو گئی تھی, لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے. کن الفاظ میں اللہ کی جناب میں توبہ کروں. اللہ کی کمال شفقت کے اللہ نے وہ الفاظ بھی انہیں تلقین کر دیے جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے توبہ قبول فرما لی, فتاب علیہ. اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نسل آدم کا, وہ کوئی اپنے جد امجد جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گناہ کی پوٹ لے کر نہیں آتا ہے, وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ, فطرت الاسلام پہ پیدا ہو. تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں, اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہے. تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی. طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے پھر یہ کیا کہ سوائے اس کے کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زناکار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی, سیپریشن ہو جائے گی. لہذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زنا کرے, یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فراہم کرتے تھے زناکاری کی اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے. اس کے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی. اس پر بڑے بڑے افسانے جو ہیں وہ مغربی لٹریچر کے اندر آپ کو ملیں گے کہ عورت سے نجات پانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا کہ جھوٹے طور پر جھوٹا الزام تہمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرے, یا یہ ہے کہ اسے واقعتاً خود ایسے حالات میں ڈال دے کہ وہ زانیہ بن جائے اور پھر اس سے نجات حاصل. یہ گویا کہ پھر وہی بناء فاسد علی الفاسد, ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات کہی. تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو اللہ کی جناب میں جو کہ خالص توبہ. خالص توبہ میں 3 شرائط میں نے بیان کر دی کہ اگر اللہ کے حقوق میں معاملے میں کمی بیشی ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ پشیمانی حقیقی, عزم مصمم دوبارہ نہیں کروں گا نہ کروں گی, اور نمبر 3 یہ کہ ایک مرتبہ اس گناہ کو لازماً چھوڑ دینا. اس کے بعد جو ہے اگر یہ حقوق العباد میں سے ہے تو ایک چوتھی اضافی شرط ہے, یا تو اس کی تلافی کرو, اس کا پیسہ مارا تھا تو پیسہ دو, بہن کا حق جو ہے وراثت میں کھایا تھا تو اس کو ادا کرو, یا اس سے معافی حاصل کرو. یا پھر ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا ہے, اب کوئی شکل نہیں ہے, اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہو, اللہ یہ میں کر رہا ہوں اس کے حساب میں اس کو جمع کر دے, اور میری جو کوتاہی تھی اس کو معاف فرما دے, اس کو جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا. ورنہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی, یا آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بھی کافی نہ ہوا تو اس کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہے. آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس, آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم میں سے ہر شخص جواب دے گا, المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. ہمارے نزدیک ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا, بہت سی نمازوں کی وہ پنڈ لے کر آئے گا, وہ گٹھڑی لے کر آئے گا, گٹھڑا لے کر آئے گا, اور روزوں کا اور اس کا اور حجوں کا اور
اور اس عمروں کا، لیکن وقد شتم ھذا واکل مال ھذا، اس نے مال کھایا تھا فلاں کا حرام طریقے سے، فلاں کو گالی دیتی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی، حقوق العباد کے اندر جو ہے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا، وہ سارے مدعی جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کہے گا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ، کسی سے کہے گا اس کے روزے لے جاؤ، اچھا تم لو حج لے جاؤ، اس کے عمرے لے جاؤ، اور اس کے بعد بھی مدعی باقی ہوں گے، تو اب مدعیوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیے۔ تو یہ حقوق العباد کے اندر معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے کہ جو حقوق اللہ کا ہے۔ اللہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اس کے اندر وہ رعایت بھی کرے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کہہ دے گا یہ میرا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں تو جو بھی ہے لین دین کر کے ہی معاملہ چکانا ہوگا، دے دے کر معاملہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، این ممکن ہے، عسا اصل میں امید دلانے کے لیے ہوتا ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ آتا ہے تو یہ یقینی معنی، یقینی وعدے، اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم یہ توبہ نصوح کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے۔ یہ تکفیر کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، کفر کا اصل معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا، اسی لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کفارہ دے دیا تو گناہ چھپ گیا، دب گیا، اس کے اثرات زائل ہو گئے، وہ آپ کے نامہ اعمال سے اس کو ختم کر دیا۔ یہ ہے کفارہ، کفارہ۔ کفار جمع ہے کافر کی، کافر جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، اللہ کی دعوت جو دی جا رہی ہے اس کو دباتا ہے، تو اس معنی میں وہ کافر ہے، انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک کفران نعمت ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے، آپ کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی احسان بندی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے، تشکر کا جذبہ پیدا نہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ تو تکفیر اس کو بھی کہتے ہیں، تکفیر اسے بھی کہتے ہیں مسلمان امت میں سے کسی کو نکال دینا، اس لیے کہ وہ بنیادی عقائد میں علیحدہ ہو گیا ہے، تو یہ پرجنگ ہے، یہ بھی تکفیر ہے۔ تو تکفیر اعمال کیا ہے کہ برے اعمال کو دھو دے گا تمہارے نامہ اعمال سے، اور نمبر دو تمہارے دامن کردار سے بھی دھو دے گا، جو غلطیاں تمہارے اوپر چلی آ رہی تھی، اتنے عرصے تک تم کرتے رہے ہو، تمہارا کردار جو ہے اس سے مقدر ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو بھی دھو دے گا۔ تو دنیا میں بھی تکفیر کا اثر ہوگا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی سیرت و کردار جو ہے صحیح رخ پر آ جائیں گے، اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کا جو اعمال نامے میں جو گناہ درج تھا وہ وہاں سے صاف کر دیا جائے گا، محو کر دیا گا۔ یہ تکفیر دو گناہ ہے، اور اس میں جو ہم سورہ الفرقان میں پڑھ کر آئے ہیں وہ اس سے بھی اگلی بات ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جہاں گناہ کا اندراج تھا وہاں اب نیکی کا اندراج ہو جائے گا، تمہاری سیرت و کردار میں جو گناہ کا پہلو تھا وہ اب نیکی کے پہلو میں بدل جائے گا۔ یہ تکفیر گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت۔ عسیٰ ربکم، امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ مطلب یہ کون انسان ہے جو برائی سے بالکل پاک ہے؟ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، اللہ تعالیٰ دھو دے گا، تمہارے دامن کردار سے بھی داغ اور دھبے صاف کر دے گا، اور تمہارے اعمال نامے سے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کہ جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کے ساتھ ایمان لانے، ظاہر بات ہے انبیاء کے رسوا ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یہاں اس کا ذکر جو ہے وہ تو صرف بطور تذکرہ کر دیا گیا، ورنہ اصل کیا ہے، جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں میں درجہ اول کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام، جو حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے ساتھ دیا انہوں نے اپنے جان و مال سے حضور کے مشن کو تقویت پہنچائی، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اپنی جانیں دے دی، تو وہ ہے اولین۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اس لیے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور ایمان لائے صاحب ایمان، وہ صاحب ایمان سب کے سب شامل ہو جائے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اور یہ آخرت کی رسوائی جو ہے بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا کی رسوائی انسان جو ہے اس کو بہت ہلکا سمجھے، آخرت کی رسوائی بہت بڑی ہے۔
پوری خلق خدا جہاں جمع ہوگی، پوری انسانیت جمع ہوگی، تمام آدم سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے، اور وہاں اگر رؤوس الاشہاد ہمارا پردہ چاک کیا جائے، ہمارے گناہوں کو جو ہے اعلان کیا جائے، تو وہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ربنا اجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں بچا لے، دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچے۔ دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ آپ کی کسی غلط کام کا چرچا ہو جائے، دنیا کے اندر پھیل جائے، آپ کی جو ہے عزت جو ہے وہ داغدار ہو جائے، اس سے بھی اے اللہ بچا لے، پردہ ڈال دے۔ جیسے کہ حضور نے لفظ استعمال کیا، اللہ یتغمدنی ربی برحمتہ، اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ڈھانپے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپ لے۔ تو یہ خزی دنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی رسوائی سے بچائے رکھ اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیجیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے
کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھ۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے، اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل۔ نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے۔ جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے، ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ فرض کی یہ اہمیت ہے۔ تو اذا صلیت المکتوبات، صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھیں۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہوں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس اصل شے وہ ہوگی۔ اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے
تو یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے۔ درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور نوافل ہے، یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔